اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو. تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو. ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا. ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے، اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے. پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے، جو جل کے مرتے، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے. جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے. تو اللہ جان ڈالیں گا، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے نا، اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا، ہم قبر تو نہیں گئے. تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں، کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے. انگلیوں کے پور پور. آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، سر فرانسس گولڈن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں. تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے. اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکن. اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا. اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے. لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے، ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے. اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی بار آدمی پیدا ہوتا ہے، ایک ہی بار مرتا ہے اور بعد میں قیامت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہ کوئی بیرا منہ کا مطلب ڈیف اینڈ ڈمب ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی، بلائنڈ ہوتا ہے، ہینڈیکیپ ہوتا ہے جس کا پیر بھی نہیں رہتا ہے. اور تو ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مرنے کا بھی طریقہ سب کا الگ الگ ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی رائٹس میں مرتے، کوئی کیا نیچرل وے سے مرتا ہے. تو ایسا کیوں ہے دنیا میں؟ مہیش بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں ہم اس دنیا میں ایک بار آتے، پھر مرتے، پھر قیامت پہ پھر سے اٹھائے جاتے، اس دنیا میں ایک بار آتے. تو ایسا کیوں کہ کوئی لوگ جو پیدا ہوتے ہیں، کوئی اپائش پیدا ہوتے، کس کی ٹانگ نے، کس کے ہاتھ نے، ایسا کیوں؟ کوئی لاچار پیدا ہوتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ کے لیے امتحان ہے. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ٹانگ ہونا ضروری نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے دولت ہونا ضروری نہیں. جنت میں جانے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ
آپ کو جانچ سکے آپ میں سے اچھے اعمال والے کون ہیں. تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں کچھ انسان پیدا ہوتے اپاہج, کوئی بیمار, کوئی اچھے صحت مند, کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن میں بیٹھتے ہیں, ہر سال ایگزامینیشن پیپر بدلتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت پیپر سیم رہنا چاہیے تو ٹیسٹ کدھر, ایگزامینیشن کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جو نعمت دی اس طریقے سے ایگزامینیشن اللہ تعالیٰ اس پیپر کو پرکھے گا. مثال کے طور پہ اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو ٹیچر اس کو اسٹرکٹ طریقے سے جانچتا ہے. اگر پیپر مشکل ہے تو ایگزامنر اس کو آسانی سے جانچتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, آپ کے بچے, آپ کی فیملی, آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے, ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس بچے کے والدین کا. دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے اپاہج, یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری کے ساتھ, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے والدین اللہ پہ ایمان لاتے کا نہیں. اور جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ. آپ اگر ایک عام BA گریجویشن پاس کرتے ہیں, آپ کا نام مہیش ہے, وہ مسٹر مہیش ہی رہے گا, بدلے گا نہیں. لیکن آپ اگر میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرتے MBBS, پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائے گا ڈاکٹر, کیونکہ میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرنا مشکل ہے. مشکل ایگزامینیشن پاس کرتے ریوارڈ بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ الگ لوگ کو ڈفرینٹ ایگزامینیشن میں ڈالتا ہے. کسی کو دولت دیتا ہے, کسی کو غریب بناتا ہے. جب دولت دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے بعد یہ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے کہ نہیں, خیرات کر رہا ہے کہ نہیں. وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں 100% مارکس مل چکے, غریب انسان کو زکوٰۃ ہی نہیں دینے کا. ہم بولتے ارے بیچارہ غریب ہے, اس کو 100% مارکس مل گئے. زکوٰۃ میں غریب کو 100 میں سے 100 ملتا ہے. وہ امیر ہے جو شاید تھوڑی زکوٰۃ دیں گا تو اس کو 100 میں سے شاید 10 مارکس ملے, برابر زکوٰۃ دیں گا تو زیادہ مارکس ملیں گے. وہ غریب کو زکوٰۃ کے ٹیسٹ میں 100 میں سے 100 ملتا ہے, اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اس کو شاید دوسرا ٹیسٹ ہوگا, اس کو ٹیسٹ ہوگا. وہ غریب انسان ایک روم میں ہو سکتا ہے 10 لوگ رہ رہے, وہ حجاب کیسا کرتا ہے, برابر سے حجاب کر رہا ہے کہ وہ ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے انسان امیر ہے, اس کا بیٹا جیسے آپ نے اپاہج پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس امیر انسان کو میں نے دولت دی, عیش و آرام دیا, ابھی اس کے بچے کو اپاہج پیدا کرتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں. جو آدمی کمزور رہے گا بولیں گے ارے کیا یہ اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ, میرے لیے کیوں یہ مشکل پیش آتا ہے. جو سچا مومن رہے گا وہ کہیں گا الحمدللہ, فائدہ ہوگا تو بھی الحمدللہ, نقصان ہوگا پھر بھی الحمدللہ. یہ مومن کی جانچ ہے. تو یہ دولت, غریبی, صحت, اپاہج, دل کی بیماری, یہ ٹیسٹ ہے. اسی لیے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے, ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر ہے. آپ ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر. میں کہہ رہا تھا نا, مثال دے رہا تھا, وہ گاؤں کا آدمی دیکھتا ہے گاڑی چاہیے, فلیٹ چاہیے, بنگلہ چاہیے, پھر سے گاؤں میں آ جاتا ہے. ان لوگوں کو دیکھو جو آپ کے نیچے ہے. اور ایک انگریزی میں کہاوت ہے جو میں اردو میں ترجمہ کروں گا. ایک شخص ہمیشہ روتا تھا کہ کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے, کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے. جب اس نے ایک انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, اللہ سے شکایت کرتا تھا میرے پاس جوتیاں کیوں نہیں ہیں. جب اس نے انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, وہ اللہ کا شکر ادا کم از کم میرے پیر تو ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ امتحان لے رہا ہے. کس کو دولت, کس کو غربت, کس کو صحت, کس کو بیماری, جو بھی ہے. اگر آپ جس حالت میں ہیں, اگر اللہ ہمارے خالق کا کہنا مانتے تو اس دنیا میں سفلتا پائیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے دنیا. جس طریقے سے سورہ ملک میں کہا گیا ہے, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2, اللہ نے زندگی اور موت بنائی ہے جانچنے کے لیے آپ میں سے کون شخص اچھا ہے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن.